اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے. تجوید کلاس میں آج ہم پڑھیں گے حروف مدہ اور حروف لین کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ اور لین کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح حروف مدہ کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کو مجہول پڑھنے سے کس طرح بچا جائے. ان تمام باتوں کو ہم حل کر لیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. سب سے پہلے سیکھ لیں کہ مد کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا. اسے ہم عرف عام میں مد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے: الف، واو اور یا. یہ حروف مدہ کس وقت بنتے ہیں؟ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے. جیسے ناصرن میں الف سے پہلے والا حرف نون، اس پر زبر ہے تو یہ الف مدہ کا ایگزامپل ہے. آپ اسے ایک الف تک 1 سیکنڈ تک کھینچ کر ادا کریں گے. دوسری مثال خالدن میں الف سے پہلے والا حرف خا پر زبر لگا ہوا ہے تو آپ اسے 1 الف تک کھینچ کر ادا کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. واو مدہ کب بنتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے. جیسے مثال دیکھ لیں، شکورن. اب واو ساکن ہے جس پر جزم دلالت کرتی ہے، اس سے پہلے والا حرف کاف اس پر پیش لگا ہوا ہے تو آپ اسے 1 سیکنڈ تک 1 الف تک لمبا کر کے ادا کر لیں گے، شکورن. باقی کی 2 مثالیں صلو اور قلو بھی واو مدہ ہی کا ایگزامپل ہیں. اب چل لیں، یائے ساکنہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یائے مدہ کہلاتی ہے. جیسے مثال دوں گا آپ کو، لفظ ہے مجید. اب یہاں پر یائے ساکن ہے جس پر جزم دلالت کر رہی ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اسے 1 الف تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. 1 سیکنڈ تک آپ اسے کھینچ لیں گے، مجید. اسی طرح لفظ ہے الرحیم، نستعین. قرآن مجید میں آپ کو بے شمار اس کی مثالیں مل جائیں گی الف مدہ کی. اسی طرح واو مدہ اور یا مدہ. تو ہم نے اب سے پہلے لفظی مشق کی تھی، اب قرآن مجید میں ان الفاظوں کی عملی مشق کر لیتے ہیں تاکہ قرآن مجید میں اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ان کی ادائیگی میں ہمیں دشواری پیش نہ آئے. سب سے پہلے الف مدہ کی مثالیں دیکھ لیں. اب ایک لفظ ہے بعذاب. بعذاب، یہاں پر ذال سے پہلے الف ہے اور الف پر سے پہلے جو ذال ہے اس پر زبر لگا ہوا ہے تو الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف پر زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے. اسے ہم 1 الف تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اسی طرح لفظ ہے واقع. یہاں پر بھی دیکھیں الف اور اس سے پہلے واو پر زبر لگا ہوا ہے تو ہمیں اسے الف مدہ کا ایگزامپل مانتے ہوئے 1 الف تک لمبا کر لیں گے، واقع واقع. اسی طرح واو مدہ کی مثالیں بھی آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی. سورہ بقرہ دیکھیں شروع سے، الذین یؤمنون. اب لفظ ہے یؤمنون، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون پر پیش لگا ہوا ہے. ہم نے واو مدہ کی تعریف میں یہ پڑھا تھا کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے اور اسے 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو ہم اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ یؤمنون. اسی طرح وَيُقِيمُونَ. اب دیکھیں واو ساکن اور میم پر پیش لگا ہوا ہے تو ہم اسے 1 الف تک لمبا کھینچ کر ادا کریں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. واو مدہ کی مثالیں بھی قرآن کریم میں بے شمار ہیں. 2 مثالیں دے کر میں نے آپ کو عملی طور پر یہ بات سمجھا دی کہ جہاں پر واو مدہ آئے گا ہم اسے 1 الف تک لمبا کھینچ کر ادا کریں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں یا مدہ کو. یا مدہ کی قرآن کریم میں آپ کو مثال ملے گی. آپ دیکھیں
سورہ یاسین کو ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. اب لفظ ہے الحکیم. الحکیم میں یا ساکن ہے جس پر جزم دلالت کر رہی ہے اور کاف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. تو اب ہم نے اسے ایک الف تک لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے. ہم اسے پڑھیں گے الحکیم والقرآن الحکیم. اسی طرح آگے دیکھ لیں انک لمن المرسلین. اب مرسلین کے اندر بھی یا ساکن ہے اور لام کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. انک لمن المرسلین. اب یہ لام کا زیر اس یا کو یا مدہ بنا رہا ہے تو ہم نے اسے ایک الف تک لمبا کھینچ کر پڑھنا ہے مرسلین. اسی طرح علی صراط مستقیم. مستقیم میں بھی یا ساکن اور اس سے پہلے قاف پر زیر لگی ہوئی ہے. آگے والی آیت مبارکہ میں 3 حرف ہیں اور تینوں حرفوں میں آپ کو یا مدہ کا ایگزامپل نظر آئے گا. تنزی. اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن اور زا کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح العزی یا ساکن اور زا کے نیچے زیر ہے. الرحیم یا ساکن اور ہا کے نیچے زیر ہے. تو اسی طرح یا مدہ کی مثالیں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً قرآن کریم میں دیکھنے کو مل جائیں گی. تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یا مدہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ایک بات بطور وضاحت کے آپ سن لیجئے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش اس کا حکم بھی الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ والا ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، نائب سمجھے جاتے ہیں. دونوں کو آپ نے ایک الف تک لمبا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے واو مدہ کے بارے میں پڑھا، الف مدہ کے بارے میں پڑھا اور اسی طرح یا مدہ کے بارے میں پڑھا، تو سیم وہی والا عمل، وہی والا حکم آپ الف مدہ کا سمجھ لیں اور اسی طرح وہی والا حکم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کا رہے گا. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بارے میں اور اس کی مثالیں اور قرآن کریم میں عملی مشق ہم نے کر لی. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم حروف لین کو پڑھ لیں گے. اور اگر آج کے سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بات ہمارے سمجھانے سے سمجھ میں نہ آئی ہو تو کامنٹ باکس میں ہم سے لازمی پوچھ لیا کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.